بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتخذوا من دون اللہ آلہة لیکونوا لهم عزا کلا سیکفرون بعبادتهم ویکونون علیہم ضدا۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 212، سورہ مریم، آیت نمبر 82، سورت کا آخری حصہ ہے، اور اس آخری حصے کے اندر زجر بانکار الآخرت، زجر بانکار القرآن، اور 3 غلط فہمیوں کا ازالہ کہ دنیا میں ہمیں جو مال و متاع دیا ہے یہ ہماری حقانیت کی علامت ہے۔ جواب یہ حقانیت نہیں ہے بلکہ یہ امہال اور تدریج اور مہلت ہے۔ نمبر 2 کہ ہم دنیا میں بہتر ہے تو آخرت میں بھی ہمارا حال بہتر ہوگا، اللہ مال اور اولاد دے گا۔ جواب کیا یہ غیب کی بات آپ نے دیکھی ہے یا رحمان ذات نے آپ سے عہد کیا ہے؟ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ تیسری غلط فہمی کا ازالہ ہے، اس سبق کا عنوان ہے واتخذوا من دون اللہ سے، کہ ہمارے الہا اور شفاء کل قیامت میں ہماری سفارش کریں گے، جن کے نام کی ہم نظر و نیاز دیتے ہیں، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں اور جن کے ساتھ ہمارے آسرے لگے ہوئے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ کل قیامت میں سفارش وہ مومن کرے گا اور مومن ہی کے لیے کی جائے گی۔ کافر کے لیے نہ سفارش ہے اور نہ کوئی کافر سفارش کر سکتا ہے۔ تم گمراہ، تمہارے شرکاء بھی گمراہ، اور تم شرک اور کفر میں مبتلا ہو، تمہیں کل بھی سزا ہے اور آج بھی سزا ہے۔ واتخذوا، انہوں نے پکڑا ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، آلہۃ مانا معبود، لیکونوا لہم عزا، تاکہ ہو جائے وہ ان کے لیے عزن مانا عزت۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ الہہ ہماری عزت کا ذریعہ ہے اور ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اور الہہ سے مراد وہ شفاء جو ہستیوں کو یہ پکارتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، ولی، بزرگ، قبر والے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، مانا عزت نہیں ہوگی۔ ان کے سامنے جھکنے سے عزت نہیں ہے، ان کے سامنے نظر و نیاز عبادت کرنے سے عزت نہیں ہے، وہ تو شرک اور کفر ہے اور اس میں یہ ذلیل ہوں گے۔ اور سیکفرون، عن قریب یہ لوگ انکار کریں گے، بعبادتہم، ان کی عبادت سے، یعنی یہ الہہ جو ہے وہ ان کی عبادت سے انکار کریں گے، یا اولیاء ہوں گے یا نیک لوگ ہوں گے، تو وہ کل قیامت میں ان سے برات اور بیکاٹ کا اعلان کریں گے۔ ان کنا عن عبادتکم لغافلین، انکار تو بلکہ الٹے ان کے خلاف ہو جائیں گے کہ تم نے ہم کو اللہ کے ساتھ کیوں شریک ٹھہرایا ہے اور تم مشرک ہو۔ ان پر الٹا وہ ناراض اور غصہ کا اظہار کریں گے۔ تم تو کہتے ہو نا ہماری مدد کریں گے، سفارش کریں گے، وہ تم پر غصے ہوں گے، تمہارے مخالف بن جائیں گے۔ سیکفرون، عن قریب انکار کریں گے وہ یقیناً، بعبادتہم، ان مشرکین کی عبادت کا، ویکونون علیہم ضدا، اور وہ ہو جائیں گے ان کے خلاف، ضدن مانا ان کے مخالف، ہٹ درم اور مخالف جس کو کہتے ہیں، ان کی مخالفت کریں گے۔ یہ گمراہ کیوں ہے؟ تو انسان کے اندر 2 قسم کی حیثیت رکھی ہے، خیر بھی رکھا اللہ نے، شر بھی رکھا ہے۔ تو جن کی فطرت میں اللہ نے خیر رکھی ہے وہ طلب کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ جن کی فطرت میں شر غالب ہے تو وہ شر کے پیچھے اور شری لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، اور شیطانوں کو اللہ نے ان پر کھول چھوڑا ہے جو ان کو ورغلاتے ہیں، اکساتے ہیں اور گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین، کیا تو نہیں دیکھتا کہ ہم نے چھوڑ رکھا ہے شیطانوں کو، انسان اور جنات دونوں کو، ہر قسم کے شیاطین انسانوں میں اور جنات میں، علی الکافرین، کافروں کے اوپر، تعزهم عزا، وہ ان کو ورغلاتے ہیں، ورغلانا، عزا یا عزو کا معنی کسی کو مطلب یہ ہے کہ تیز کرنا، اکسانا، ابھانا، جیسے کسی بیل ہل چلا رہا ہو تو پیچھے سے کسی لاٹھی سے اس کو مارنا جس سے وہ تیز ہو جاتا ہے۔ تو تعزهم عزا کا معنی یہ ہے کہ وہ ان کو ورغلاتے ہیں، اکساتے ہیں اور گمراہی پر ابھارتے ہیں۔ مومنین کہتے ہیں کہ جب ایسے لوگ ہیں جو خود بھی گمراہ ہے اور ان کو گمراہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قیامت سے انکار ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ تو اس کا تسلی ہے کہ آپ ان پر جلدی نہ کریں، اپنے وقت پر ان پر سزا آئے گی۔ فلا تعجل علیہم، نہ جلدی مانگیں آپ علیہم، ان کے خلاف میں عذاب، آپ صبر کریں، برداشت کریں۔ انما نعد لہم عدا، بے شک ہم نے گن رکھا ہے ان کو، عدن مانا گننا، یہ ہماری شمار میں ہے، ہماری شمار سے یہ باہر نہیں ہے، ایک ایک ہمیں ان کا گناہ اور ان کا ایک ایک فرد ہماری لسٹ میں موجود ہے۔
یا ہم نے ان کے لیے تیاری کی ہے، تیاری کرنا، یوم نحشر المتقین، جس دن یہ ہم نے ان کو جو گن رکھا ہے یا ان کے لیے جو سزا تیار کی ہے، یوم اس دن ہے، نحشر المتقین، ہم متقین کو جمع کریں گے للرحمن مہربان بادشاہ کے پاس، وفدن مہمانوں کی شکل میں۔ وفد کہتے ہیں جو باہر سے کوئی جرگہ اور مہمان ملنے والے آئیں اور بڑے ہی معزز لوگ ہوں اور ایک وفد کی صورت میں ہو، تو مراد اس سے مہمان بن کر اللہ کے سامنے متقین جائیں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم لے جائیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف، وردن من پیاسے۔ ورد تو اصل میں اس جماعت کو کہتے ہیں جو پانی کی گھاٹ میں آئے پانی لینے کے لیے، تو وہ پیاسا ہی ہوتا ہے، مراد اس سے پیاسا والا ترجمہ ہے، یعنی اللہ ان کو قیامت جہنم میں لے جائے گا دوزخ کی طرف، اور یہ پیاسے ہوں گے۔ لا یملکون الشفاعۃ، یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کریں گے، تو مالک نہیں ہے یہ مجرمین الشفاعت سفارش کے، معنی لأحد، کسی کے لیے بھی سفارش نہیں کر سکیں گے، الا من، معنی الا لمن، سفارش تو اس کے لیے ہوگی، اتخذ عند الرحمن عہدا، جس نے پکڑا ہے مہربان بادشاہ کے بعد عہدن، وعدہ، اور عہد سے مراد عہد بالتوحید ہے، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ توحید پر قائم رہا اور اتباع رسول پر قائم رہا، تو فلہ الشفاعت، اس کے لیے شفاعت ہوگی۔ یا لا یملکون الشفاعت، ضمیر متقین کی طرف لوٹ رہی ہے، معنی یہ کہ لا یملکون الشفاعت، یہ متقین بھی کسی کے لیے سفارش نہیں کریں گے، الا من، مگر اس آدمی کے لیے سفارش کریں گے، اتخذ عند الرحمن عہدا، جس نے مہربان بادشاہ کے پاس عہد پکڑا ہے، معنی مومن ہے۔ تو مومنین متقین بھی شفاعت کسی کے لیے نہیں کر سکیں گے، صرف مومن متقی کے لیے کریں گے۔ یا آیت عام ہو کہ کوئی سفارش کا اختیار نہیں رکھے گا کسی کے لیے بھی، مگر وہ شخص سفارش کر سکے گا، الا من، جس نے رحمان کے بعد عہد پکڑا، مانا جو مومن موحد ہے وہ سفارش کرے گا، اس کے علاوہ کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، یا مومن ہی کے لیے سفارش کی جائے گی، اس کے علاوہ غیر کے لیے نہیں کی جائے گی۔ وقالو، یہ کہتے ہیں اتخذ الرحمن ولدا، کہ رحمان نے پکڑا ہے ولدن نائب۔ عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خدائی کے کچھ اختیارات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے، اور وہ ہمارے اختیار اور ہمارا سفارش کرنے والے ہیں۔ مشرکین کہتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خدائی کے کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ یہود کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو، دیگر مشرکین اللہ کے اولیاء، ولیوں کو، بابوں کو کچھ اختیارات کا اور عالم الغیب کا اور حاجت روائی کا اختیار، قدرت کا واقدار مانتے ہیں۔ تو لقد جئتم، ان سے کہا یقیناً آ چکے ہو تم، شیئن ادا، ایک بہت بری چیز کو، ادن مانا وزنی بات ہے، یہ تو بڑی بات تم نے کی ہے، اور اتنی بڑی بات کی ہے، اتنی بری بات ہے کہ تکاد السماوات، ادن یہ جمع ہے ادات کی، معنی یہ ہے کہ بری بات، وزنی بات، یعنی انتہائی قبیح اور گھٹیا بات۔ تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان یتفطرن منہ، اس سے پھٹ جائیں۔ تفطر کہتے ہیں نا پاؤں کا پھٹ جانا، تو معنی آسمان اس سے پھٹ جائیں، جس میں چاک اور درمیان میں کرک آ جائے۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین اس سے پھٹ جائے، کہ زمین کے اندر دراڑیں پڑ جائے۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ، اور گر پڑیں پہاڑ، حدن مانا ریزہ ریزہ ہو کر۔ یہ تو اتنی خطرناک اور اتنی بری بات ہے، جس سے آسمان پھٹ جانا اور زمین کے ٹکڑے ہو جانا اور پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہو جانے والی اتنی سخت خطرناک بات ہے۔ کوئی کہتا ہے نا آپ نے اتنی بڑی بات کی جس سے آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، یہ گویا کہ ایک محاورہ ہے۔ ان دعو، اصل میں لأن دعو، اس وجہ سے یہ اتنی خطرناک بات، اس وجہ سے کہ دعو، انہوں نے پکارا ہے رحمان کے لیے ولدن نائب۔ یہ تو اللہ کو گالی دیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ یسب ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اور وہ گالی یہ ہے کہ میرے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتا ہے، شرکاء اور شفعاء مانتا ہے۔ وما ينبغي للرحمن، اور مناسب تو نہیں ہے، جائز ہی نہیں رحمان کے لیے، یتخذ، کہ وہ پکڑے ولدن نائب۔ ہاں، جن اولیاء اور ولیوں کو تم نے اللہ کا نائب بنایا، ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کل من فی السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا، نہیں ہے وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، مگر اپنے رحمان پاس، مہربان بادشاہ کے پاس وہ پیش ہوں گے، عبدن من عاجزی کی حالت میں، غلام بن کر۔ یہ صورت کا دعویٰ ہے۔ یہ جو کائنات میں، آسمان میں جو فرشتے ہیں، زمین کے اندر جو انبیاء اولیاء ہیں، جتنی نیک ہستیاں ہیں، جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، یہ سب تو اللہ کے سامنے عبدن عاجز ہے۔ عاجز مخلوق کو، محتاج مخلوق کو تم اللہ کا شریک مانتے ہو، شفعاء مانتے ہو۔ تو سورت کا یہ دعویٰ اس آیت نمبر
پیچھے آیت نمبر 59 کے اندر بھی یہ دعویٰ ذکر تھا، اور یہاں پر بھی ہے یخرون سجدا و بکیا کے اندر کہ وہ گر جاتے ہیں، اللہ سجدو خروا سجدا و بکیا کہ وہ گرتے ہیں سجدے کی حالت میں اور روتے ہوئے عاجز ہیں، اذا تتلی علیہم۔ اور یہاں پر بھی یہ دعویٰ ذکر ہے، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ اور اس سے پیچھے ایک آیت میں بھی ذکر ہے وما نتنزل الا بامر ربک، اس کے بعد جو آیت ہے وما بینہما فاعبدہ کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، واستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ، آیت نمبر 65 کے اندر۔ یہ صورت کے دعوی جگہ جگہ میں مذکور ہے مضمون کا ذکر ہونے کے بعد۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، اللہ نے گن رکھا ان کو اور شمار کیا ہے، شمار کرنا معنی اللہ کے احاطے کے اندر ہے۔ وکلہم آتی یوم القیامت، جب قیامت کے دن آئیں گے، فردن من تنہا، اکیلے اکیلے، ان کے شفعاء ان کے ساتھ نہ ہوں گے، جن کے دنیا کے اندر یہ جن کے نام کے نظر و نیاز دیتے ہیں۔ آخر میں مومنین کے لیے بشارت کا ذکر ہے کہ مومنین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کافر تمہارے ساتھ بائیکاٹ کر گئے تو اللہ تعالیٰ تم مومنین کو ایک معاشرہ عطا کرے گا، آپس میں تمہیں بھائی بھائی بنا دے گا، اور تمہاری محبتیں اللہ آپس میں ڈالے گا، ان کے ساتھ محبتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کتاب بھیجی اور وہ کتاب آپ کے لیے آسان ہے، اس میں آپ کے لیے نصیحت اور خیرخواہی ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً بنائے گا مہربان بادشاہ ان کے لیے ودن محبت، یعنی مقام الود مراد محبت کی جگہ جو کہ جنت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جبریل امین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل تو بھی محبت کر اس شخص سے، وہ فلاں بندہ جو دنیا میں میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور فرشتوں کو جا کر بتا۔ تو جبریل پھر آواز دیتا ہے آسمان کے فرشتوں میں کہ فلاں بندے سے جا کر محبت کرو، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ فرشتے اور جبریل پھر آسمان والے فرشتے زمین والوں کو بتاتے ہیں، اور زمین والے فرشتے پھر لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ اس فلاں آدمی سے محبت کرو، تو لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، آسمان اور زمین والے فرشتے، جبریل اور آمین۔ اور اس آیت کو کوئی انسان اگر اس کی بیوی اس سے ناراض ہے تو وہ سحری کے وقت تہجد میں 313 مرتبہ اس آیت کو پڑھے اور پڑھ کر اس کے اوپر دم کرے تو اس کی نفرت ختم ہو جائے گی اور وہ اس سے محبت کرنے لگے گی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اس کا ورد کر کے بیوی کے اوپر 313 مرتبہ اور پھر دم کر دے۔ فإنما یسرناہ، بے شک ہم نے آسان کیا اس قرآن کو، بلسان کا معنی باللغت کا تیری زبان میں، ایک تو عربی زبان میں یہ آسان ہے اور آپ کی زبان میں، یعنی آپ اس سے خطا نہیں ہوتے، بھول نہیں جاتے، لتبشر بالمتقین، تاکہ آپ خوشخبری سنائیں متقین کو، وتنذر بھی، اور ڈرائیں اس کے ذریعے قوما لدا، ایسی قوم کو، لدن من جو جھگڑالو ہے، جو کفر اور شرک میں تلے ہوئے۔ وکما اہلکنا، آخر میں تخفیف دنیاوی کا ذکر ہے، ہم نے کتنے ہلاک کیے من قبل، ان سے پہلے، من قرن، بہت ساری قومیں، حال تحس منہم من احد، کہ آپ نے ان میں سے کسی کو دیکھا ہے، تو حس ثمرات بالبصر ہے، یا کیا تو نے دیکھا ہے یا تو پاتا ان میں سے کسی ایک کو، کوئی بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا، او تسمع لهم رکزا، یا کیا سنتے ہیں آپ ان کے لیے، رکزن مانا پاؤں کی آہٹ، پاؤں کے جو چھوٹے جانتے ہیں آہٹ ہوتی ہے وہ بھی ان کے لیے نظر نہیں آتی، رکز جمع ہے رکوز کی، مانا پاؤں کی آہٹ بھی ان کے لیے آواز نہیں آ رہی۔ تو اگر ان لوگوں نے شرک اور کفر کیا تو یہ بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے اور ان کا نام و نشان نہ رہے گا۔